کولڈ وار کے دوران عراق USSR یعنی روس کمیونسٹ کے بلاک کا سپورٹر بن گیا تھا اور اوپر سے عراق امریکہ کے allied اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن رہا تھا۔ وہ فلسطین کے جنگجوؤں کو کھلی سپورٹ اور پیسہ دیتا تھا، تو اسی وجہ سے امریکہ اور عراق کے تعلقات شروع سے ہی خراب تھے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتائیں گے کہ عراق نے کویت پر حملہ کیوں کیا۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ جب 1988 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی تو عراق کی معیشت تباہ ہو چکی تھی اور انفراسٹرکچر بھی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ یہ ایک بڑی اور لمبی جنگ تھی جس میں عراق کی افواج پوری طرح سے ٹرینڈ ہو چکی تھیں، لیکن عراق کے حالات یہ تھے کہ ان کے عراقی خزانے میں پیسے ہی نہیں تھے، بلکہ عراق الٹا مقروض ہو چکا تھا۔ اسے $10 ارب کویت اور $25 ارب سعودی عرب کو ادا کرنے تھے۔ کویتی امیر کو پتا تھا کہ عراقی فوج بہت ہی طاقتور ہے اور اگر میں نے ان سے پیسے واپس مانگنے کی کوشش کی تو اگلا نشانہ کویت ہوگا۔ انہوں نے پیسے مانگنے کی بجائے صدام حسین سے یہی تاریخی مطالبہ شروع کر دیا، اور یہی وہ پہلی غلطی تھی جو وہ کر چکے تھے۔ یاد رہے، عراق کے لیڈر تب صدام حسین تھے جنہوں نے ایک عورت کی فریاد پر اسرائیل پر راکٹوں کی برسات کر دی تھی۔ اسی وجہ سے ہر مسلم اور غیر مسلم ممالک ان سے ڈرتے تھے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اب کویت کے امیر نے صدام حسین کو خط بھیجا اور کہا کہ جو ہمارے سرحدی تنازعات چل رہے ہیں ان کو حل کر لینا چاہیے۔ کویتی امیر سوچتے تھے کہ عراق ہمارا پہلے ہی مقروض ہے، لہٰذا اس وقت موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن جب صدام حسین نے اس خط کا جواب دیا تو امیر بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے لکھا، نو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا کہا کہ کویت پہلے ہی ہمارا حصہ ہے۔ صدام حسین کا یہ جواب کویت اور سعودی عرب کے لیے شاکنگ تھا، کیونکہ دونوں ممالک نے عراق کو پیسے دے رکھے تھے۔ لہٰذا کویتی امیر نے صدام حسین پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور صدام حسین نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم سے پیسے واپس مانگنے کا سوچنا بند کر دیں۔ لہٰذا مزید دباؤ ڈالا گیا اور عراق نے بھی بار بار انکار کر دیا۔ جب کویت کو اپنے پیسے ڈوبتے نظر آئے تو انہوں نے صدام حسین کو سبق سکھانے کی ٹھان لی، لیکن وہ یہ بھول چکے تھے کہ عراق کے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس بہت ہی تگڑی فوج ہے۔ انہوں نے UAE کی مدد سے تیل کی سپلائی زیادہ کر دی اور اس تیل کی کمی سے عراق کی معیشت اور تباہ ہو گئی۔ ناظرین، کویت ہی وہ واحد ملک ہے جس کے پاس دنیا کا چھٹا آئل ریزرو موجود ہے۔ یوں گھر بیٹھے بیٹھے تیل کی کمی نے عراق کی کمر توڑ دی۔ عراق کو $7 بلین کا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے ان کی معیشت مزید تباہ ہو گئی۔ لہٰذا اب صدام حسین نے کویت کے بارڈر پر 1,00,000 فوجی اور 2,000 ٹینک چند ہی منٹوں میں کھڑے کر دیے۔ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر ہر کوئی حیران اور پریشان ہو گیا، لہٰذا انہوں نے کویت کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ انہوں نے زمینی اور فضائی دونوں حملے ایک ساتھ ہی کیے۔ فضائی ایئر کرافٹ نے کویت کے ایئرپورٹ پر بمباری شروع کر دی اور چند گھنٹوں میں انہوں نے آدھے سے زیادہ کویت پر قبضہ کر لیا، اور ان کا اگلا پلان تھا کہ کویتی امیر کو گرفتار یا مارنا تھا۔ عراق کے فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے ان کے محل میں گھس بھی گئے، لیکن امیر کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی مرسیڈیز سے سعودی عرب میں چلے گئے۔ عراقی فوجیوں نے اپنا کام جاری رکھا اور 2 دن کے اندر ہی پورے کویت پر قبضہ کر لیا، اور لوکل شہری اپنے گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، تیل کو دیکھ کر امریکہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ انہوں نے بھی جنگ میں حصہ لے لیا۔ امریکہ کے صدر جارج بش نے اپنا سارا پیسہ تیل سے ہی کمایا تھا، اس وجہ سے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ صدام حسین کو سارے تیل پر قبضہ کرنے دیا جائے، اور اگر سارا تیل صدام حسین کے پاس چلا گیا تو امریکہ اور اس کے allies اس کے محتاج ہو جائیں گے، اور اوپر سے سعودی عرب بھی ڈر رہا تھا کہ عراق کسی بھی وقت ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ سعودی عرب اور عراق کا بارڈر ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے۔ امریکہ نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور ان کو مزید ڈرا دیا کہ عراق کبھی بھی سعودی عرب پر حملہ کر سکتا ہے۔
انہوں نے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سعودی امیر کے سامنے رکھیں اور ان کو مزید ڈرایا، لہٰذا امریکہ چاہتا تھا کہ وہ سعودی عرب کی زمین کو استعمال کر کے عراق پر حملہ کرے۔ سعودی عرب نے ان کو اجازت دے دی۔ صدام حسین نے سعودی عرب کو یقین دلایا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن صدر بش نے ان کو مزید ڈرایا اور اس بات کو نہ ماننے سے انکار کر دیا۔ بش نے یہ تک کہہ ڈالا کہ عراق آپ کی حساس جگہ کو ٹارگٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یوں سعودی عرب میں امریکی فوج داخل ہو گئی اور یہ جنگ 1 سال تک چلتی رہی، اور جب عراقی سولجر کمزور پڑ گئے تو انہوں نے جاتے جاتے 700 تیل کے کنووں کو آگ لگا دی اور اس کے ساتھ انڈر گراؤنڈ مائنز بچھا دیں تاکہ کوئی آگ کو بجھا نہ سکے۔ اس سے کویت کو اتنا نقصان ہوا کہ جتنا آج تک کسی اکانومی کو نہیں ہوا۔ آخر 10 مہینوں کے بعد اس آگ پر قابو پا لیا گیا اور یوں عراق نے اپنی آخری جنگ امریکہ کے ساتھ لڑی، جس میں عراق کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔